وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق۔ سبحان اللہ۔ والصلاة والسلام على من أرسله هدى وهو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا معارج الحق بالتحقيق وفازوا إلى أعلى الدرجات بالتصديق۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين سبحان اللہ۔ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھیے بلند آواز۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بارگاہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں آج کی ہماری یہ چھٹے دن کی حاضری ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب انہی کی یادگار اور انہی کے نام پر ہو رہا ہے۔ بے شک میری کوشش یہ رہی ہے کہ یہ 10-11 روزہ یہ پروگرام ایک درسگاہ کی حیثیت کا حامل ہو اور یہاں آنے والے ہمارے سنی دینی ایمانی بھائیوں کو اپنی اسلامی تاریخ اور اپنے اکابر و بزرگوں کے حالات سے صحیح جانکاری حاصل ہو۔ بے شک اس سلسلے میں نے اب تک جو بیانات کیے ہیں
مجھے بڑی مسرت اور بڑی خوشی ہے کہ آپ حضرات نے جوک در جوک یہاں حاضر آ کر بے شک ان کو سماعت فرمایا۔ سیرت پاک سیدنا صاحب الاولاق احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آج کی تقریر میں، آج کے بیان و خطاب میں میں نے ارادہ کیا ہے کہ خلیفہ اول افضل البشر سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات بیان کیے جائیں اور آپ کے فضائل اور تاریخ کی روشنی میں آپ کی ذات والا صفات کو موضوع بنا کر کچھ گفتگو کی جائے۔ قرآن عظیم کی جو آیت میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ایک لمبی پوری آیت ہے جو میں نے تلاوت کی، میں اس کے ہر جملے کی تشریح و توضیح و تفسیر میں نہیں جاؤں گا، سرسری طور سے ایک جائزہ اور ترجمہ آپ کو اس کا ضرور سنا دوں، کیونکہ قرآن کی آیتوں کو سننا پڑھنا بھی ثواب ہے اور اس کے معنی و مطلب کو سمجھنا نور علی نور ہے۔ بے شک اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کی رات کا وہ واقعہ یاد دلایا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے سیدنا ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر کے رات میں نکلے تھے۔ مشرکین مکہ نے چاروں طرف شہر کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، بڑے بڑے تیز رفتار گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے ان حضرات کو پکڑنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور جو مکے سے چند میل کے فاصلے پر ہے، اس غار ثور میں آپ نے 3 دن گزارے تھے، جس میں سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے۔ وہ غار ثور اب بھی ہے، زمین سے 1.5-2 کلومیٹر کی اونچائی پر وہ مقام اب بھی ہے۔ حجاج کرام جب حج کو جاتے ہیں تو اس کی زیارت کے لیے اوپر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ بے شک ایک پرانا تاریخ غار تھا جس میں اندر بہت سارے سوراخ اور مکڑی کے جالے تھے۔ ایک وحشت ناک جگہ تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، پہلے آپ داخل نہ ہوں بلکہ پہلے میں داخل ہوں گا۔ اندر جا کر کے آپ نے سوراخوں کو اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بند کیا۔ جب اس کو صاف کر دیا تب رسول پاک سے عرض کیا کہ حضور اب تشریف لائیں۔ اس کا واقعہ کیا کیا ہوا وہ سب آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ اندر تشریف لے گئے حضور اور آپ کے جانثار سیدنا صدیق اکبر۔ دروازے پر مکڑی نے جالا تان دیا تھا، کبوتر نے راستے میں انڈے دے دیے تھے۔ حدیث میں لکھا ہے سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ہم مشرکین کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن رہے تھے، تلاش کرنے والوں کی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی تھیں
لیکن وہ لوگ غار کے قریب جب آئے تو یہ سوچ کر کے چلے گئے کہ اس میں اگر داخل ہوئے ہوتے تو جالا ٹوٹ جاتا، انڈے بھی ٹوٹ جاتے. بے شک. قریب سے ہو کر کے نکل گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سانپ کے کاٹنے کا واقعہ بھی وہیں پر ہوا تھا. بے شک. آپ نے اپنی زانو کے اوپر سرکار کا سر رکھ دیا تھا. حضور آرام فرما رہے تھے، سو گئے تھے. ایک زہریلا سانپ نکلا جس نے سیدنا صدیق اکبر کے بدن میں کاٹا. تکلیف کی شدت تھی لیکن پھر بھی اس عاشق زار جانثار رسول نے جنبش نہیں کی، ہلنا ڈلنا بالکل نہیں، صرف اس وجہ سے کہ سرکار کی نیند میں خلل نہ آئے. حضور کا سر ان کی زانو پر تھا. تکلیف زیادہ ہوئی، آنکھ سے آنسو جاری ہوئے. کچھ آنسو جسم پاک مصطفیٰ پر گرے. سرکار نے مبارک آنکھیں کھولی، فرمایا کہ ابو بکر کیا بات؟ حدیث میں لکھا ہے، عرض کیا لذقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے. ارشاد فرمایا کہ کہاں؟ کہا یہاں. حدیث میں لکھا ہے سرکار نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک لگا دیا اور اس کے اثر سے وہ سانپ کا اثر ختم ہو گیا، اور وہ ایسا اثر ختم ہوا کہ پھر کبھی لوٹ کے نہیں آیا. بات تھوڑی موضوع سے ہٹ کر کے ہے. مجھے ایک بہت بڑے بزرگ صوفی منش سیدنا مولانا جلال الدین عارف رومی کی مثنوی شریف کی ایک بات یاد آتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے تو جبرائیل امین نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اب میری منزل ختم، میں آگے نہیں جا سکتا. اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا، تجلی الہی کی نورانیت میرے پروں کو جلا دے گی. جبرائیل رک گئے تھے، سدرۃ المنتہا تک ٹھہر گئے تھے، حضور آگے تشریف لے گئے تھے. تو اس موقع پر مولانا عارف رومی نے ایک نقطہ ایمانی لطیفہ بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں جبرائیل تم نے حضور کا ساتھ چھوڑ دیا، تم نے اپنی جان کی پرواہ کی. اصل میں عشق و محبت فرشتوں کے مرتبے تو بہت بڑے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کی شان معمولی شان نہیں ہے، سید الملائکہ ہیں، رسول الملائکہ ہیں. لیکن عشق و محبت جو انسان کو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا ہے. بے شک. مولانا روم لکھتے ہیں کہ جبرائیل تم نے اپنی جان کی پرواہ کی، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جہاں بخش عالم تمہارے ساتھ تھے. سبحان اللہ. ابو بکر نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کہ زہریلے سانپ کے جو سوراخ تھا اس کے اوپر اپنا پیر رکھ دیا تھا اور سانپ سے کٹوانا گوارا کر لیا، اور رسول خدا نے پھر ان کو ان کی جان لوٹال بھی دی. بے شک. اللہ کی قدرت سے لعاب دہن لگا کر کے اس کا اثر ختم کر دیا. جبرائیل نے اس بات کی پرواہ کی کہ آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. ابو بکر نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ اس کے اوپر پیر رکھوں گا تو سانپ کاٹے گا تو انجام کیا ہوگا. عشق جو انسان کو میسر ہوا وہ کسی مخلوق کو میسر نہ ہوا. بے شک. سمجھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بھی ایک شعر میں اس کا ذکر فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں صدیق بل کے غار میں جہاں اس پہ دے چکے، صدیق بل کے غار میں جہاں اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. لیکن
فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے لعاب لگا کر کے ان کی جان واپس کر دی. سمجھے آپ؟ ان کو جان بخشی. حضرت علی کی جو نماز عصر کی قضا ہو گئی تھی، سورج کو پلٹا کر کے حضرت علی کی نماز پڑھوا دی. سنا ہوگا آپ نے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے ان کی جان لوٹا دی لعاب دہن لگا کر، اور ان کی نماز پڑھوا دی سورج کو پھر سے واپس فرما کر اللہ کے حکم سے. لیکن ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان اسلام. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. بہت بڑھیا. بے شک. تو اسی غار کے واقعے کو قرآن عظیم میں بیان کیا گیا. اللہ فرماتا ہے، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. کلام الہی ہے. اے لوگوں، اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے، مدینے میں ایک جنگ کے موقع پر کوئی منافق صفت لوگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا جنگ میں، اس کا ذکر ہے. اگر تو اللہ تنصرو، اگر تم نے ان کی مدد نہ کی تو کیا ہوا؟ ان محبوب کی مدد، ان کا ساتھ نہ دیا. نصرہ اللہ، ان کی مدد تو اللہ نے اس وقت فرمائی تھی، اذ اخرجہ الذین کفروا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ کافروں نے ان کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا. ثانی اثنین، جبکہ وہ محبوب دو میں کے دوسرے تھے، دو ہی لوگ تھے. اذ یقول لصاحبہ، جبکہ وہ محبوب اپنے ساتھی اپنے صاحب ابو بکر سے کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غم مت کر، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے ان کے اوپر اپنا سکینہ نازل فرمایا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ان کو ان لشکروں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی، ان فوجوں کے ذریعے سے کہ جن کو تم دیکھتے بھی نہیں ہو، کہ تمہیں نظر بھی نہیں آتی. ایسے لشکروں سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کا بول اللہ نے نیچا کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا بول اونچا ہے، اللہ کی بات بلند ہے. سبحان اللہ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. سبحان اللہ. تو اس آیت کریمہ میں بڑے پیار سے اللہ نے فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، جبکہ وہ محبوب اپنے صاحب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی قرآن نے، اللہ نے خود ابو بکر کو حضور کا ساتھی فرمایا ہے. بے شک. اور کسی نے نہیں، میرے آپ کے کہنے کی بات نہیں ہے، اللہ نے خود ان کو صاحب ہی کہہ کر کے ابو بکر کو حضور کا صاحب، حضور کی صحابیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں خود فرمایا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی صحابیت منصوص علیہ ہے، قرآن کے اندر ہے، اس کا کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے. بے شک. قرآن کا انکار کفر ہے، نص قطعی ہے، اس کے اوپر واضح دلیل ہے، پکا
सबूत है आपकी सहाबियत के ऊपर, और बड़े प्यार से जिक्र फरमाया है ला यकूल साहिब ही, जबकि वो महबूब अपने साथी से कह रहे थे, अपने साहिब से कह रहे थे ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ मेरे साथी गम मत कर, अल्लाह हमारे साथ है। समझे आप? मूसा अलैहिस्सलाम को जब फिरौन और फिरौनियत ने आपका पीछा किया था, बनी इसराइल को लेकर के निकले थे और सामने दरिया कुलजुम था, दरिया सब जोश पे था, पीछे फिरौन का लश्कर था, बनी इसराइल घबराए कि फंस गए, कहाँ लाके तुमने डाल दिया मूसा हमको यहाँ, हम तो गिर गए, पीछे फिरौन लश्कर लिए आ रहा है, सामने दरिया जोश मार रहा है, किधर को जाएं? तो मूसा ने कहा था इन्ना मअया रब्बी सयहदीन, बेशक कम मत करो, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दे देगा। बुजुर्गों ने फरमाया है कि मूसा की मअया और है, मुस्तफा का माना और है। मूसा ने कहा था मअया मेरा रब मेरे साथ है, और मुस्तफा ने कहा था गम मत कर, हमारा रब हमारे साथ है। यहाँ मैं थी वहां हम था, मूसा ने अपने लिए कहा था, मुस्तफा ने माना बोल करके हमारे साथ है उनको शामिल करके कहा था। आपकी शान ये है जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा शरीफ का जिक्र करते रहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है सैयदना सिद्दीक़ अकबर, मक्का मुअज़्ज़मा में हिजरत के 2 साल के बाद में आपकी विलादत हुई। हिजरत नहीं, वाक़या फील के 2 साल के बाद आपकी विलादत हुई। बेशक हुजूर से तकरीबन 2-2.5 साल उम्र में कम थे। इनके बचपने का वाक़या हदीसों में लिखा है कि इनके बाप कुहाफा एक दिन इनको ले गए बुत परस्ती के लिए और कहा अपने बेटे अबू बकर से, बच्चे से, हाज़िही आलिहतुका सम्मु, ये तेरे बुलंदो बाला खुदा हैं, फस्जुद लहा, तो इन्हें सिजदा करो, इन बुतों को सिजदा करो। बचपन का वाक़या। अबू बकर सिद्दीक खामोश रहे, बाप जरा सा इधर उधर को हुए तो मुझसे कहने लगे इन्नी जायउन अतइमनी, मैं भूखा हूं मुझे खाना दे। इन्नी आरिन फक्सनी, मैं नंगा हूं मुझे कपड़ा दे। अब बुत तो बुती है, वो खामोश। क्या तू बोलता नहीं है, मैं तुझे पत्थर मार रहा हूं, अगर तू है कुछ तो उसको रोक। और एक बड़ा सा भारी सा पत्थर लिया और उस बुत के ऊपर इतनी जोर से मारा कि वो औंधा गिर गया। बाप ने देखा तो बाप को बड़ा सदमा हुआ, घर लेकर के आए, खुदा को लौटा दिया। इससे बड़ा सदमा और क्या होगा उनके खुदा को, झूठे खुदा। बाप को बच्चे को लेकर घर आए, उनकी माँ उम्मुल खैर कुन्नियत थी, कहने लगे कि ये बच्चा तो बड़ा अजीब मालूम होता है, इसने तो ऐसी सी हरकत की, अपने खुदा को आज पत्थर मार के उसको लौटा दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं उसके। समझा? माँ ने कहा कि इससे कुछ मत कहो कि जब पैदा हुआ था मेरे पेट से तो एक आवाज आसमान से मैंने सुनी थी, इब्शिरी बिल वलदिल अतीक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सिद्दीक, सुभान मुहम्मदिन साहिबिन व रफीक। आसमान से आवाज आई थी कि ए औरत, एक ऐसे बच्चे की खुशखबरी कबूल कर, इब्शिरी बिल वलदिल अतीक, ऐसे बच्चे लेके जो आजाद है। सुभान अल्लाह। अतीक आपका लक़ब है जी, दोज़ख से बिल्कुल आजाद। इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक, इसका नाम आसमानों में सिद्दीक है। ले मुहम्मदिन साहिबिन व रफीक, ये मोहम्मद का साथी है और उनका दोस्त है। सुभान अल्लाह। इससे कुछ मत कहो, इसकी पैदाइश के वक्त मैंने आवाज सुनी थी। समझा? बाप ने जब ये सुना तो खामोश हो गए। फिर ये आपके वालिद हज़रत कुहाफा जो हैं, ये भी बाद में मुसलमान हो गए थे। हज़रत अबू बकर की ये शरफ हासिल है कि इनकी 3 पुश्तें सहाबी हुई हैं। बेशक खुद भी सहाबी हुए हैं
ان کے باپ حضرت قحافہ بھی صحابی ہوئے ہیں، ان کے بیٹے بھی صاحب، اور ان کے بیٹے بھی صحابی ہوئے ہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر، اور ان کی بیٹی سیدہ عائشہ تو ام المومنین ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری بیٹی اسما بنت ابی بکر جناب زبیر بن عوام کے گھر میں تھی، سمجھا، جو عشرہ مبشرہ سے، سبحان اللہ۔ حضرت زبیر حضور کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، سمجھا آپ۔ تو یہ ان کا گھرانہ ہے ابو بکر، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ اسلام کے آنے سے پہلے شراب کی حرمت سے پہلے عام طور سے شراب پی جاتی تھی، کوئی بچ نہیں پاتا تھا، کوئی نہیں بچتا تھا، اسے کوئی برا نہیں مانتے تھے، لیکن ابو بکر ان لوگوں میں سے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں کبھی انہوں نے شراب نہیں پی، اللہ نے اس کو گندی چیز سے محفوظ فرمایا۔ ان کے اسلام لانے کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ پس و پیش ضرور کیا، کہ سوچوں گا سمجھوں گا یا کچھ دیر لگائی، سمجھے آپ، سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے کوئی پس و پیش نہیں کیا، جیسے ہی میں نے ان پر اسلام پیش کیا بغیر کچھ سوچے سمجھے ہوئے میرا کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، اور ایسا ایمان لائے کہ مکہ معظمہ میں جس زمانے میں لوگ چھپ چھپ کے قرآن پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے لوگ نمازیں پڑھتے تھے، اس دور میں قرآن کی آیتیں ابو بکر تلاوت کرنے کے لیے اپنے مکان کے قریب میں ایک ڈھیر تھا، کھلا ہوا میدان، ایک گراؤنڈ، اس میں کھڑے ہو کر کے سیدنا صدیق اکبر زور زور سے قرآن پڑھتے تھے۔ مشرکین مکہ اکٹھے ہوئے اور کہا کہ ابو بکر ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، تم اچھے خاندان کے مالدار بڑے آدمی ہو۔ ابو بکر بہت مالدار آدمی تھے اور اعلیٰ خاندان کے تھے، بہت بڑے کاروباری اور تجارتی تھے، بے شمار دولت تھی۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، اوروں کو تو ہم مارتے پیٹتے رہتے ہیں مگر ہم تمہارا خیال کرتے ہیں، لیکن آئندہ اس طرح سے کھلے عام زور زور سے قرآن مت پڑھنا۔ آج تو ہم آپ سے کچھ نہیں کہہ رہے، ہمیشہ سے آپ کی عزت کرتے آئے ہیں، آپ اعلیٰ نسب ہیں، اچھے گھرانے کے ہیں، لیکن یہ ایسے ان کو قرآن سے اتنا عشق ہو گیا تھا کہ یہ نہیں مانے۔ دوسرے دن پھر انہوں نے قرآن زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ مشرکین مکہ سمجھاتے رہے مگر یہ ان کی مانتے نہیں تھے، گھر سے باہر نکل کے جب سے زور زور سے قرآن نہیں پڑھ لیتے تھے ان کو تسلی نہیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک دن قریش مکہ نے اکٹھے ہو کر کے ان سے پتھر برسانا شروع کر دیے، لہو لہان کر دیا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جیسے جیسے ان کے پتھروں میں تیزی آتی جاتی تھی ابو بکر کی آواز قرآن میں اونچی ہوتی چلی جاتی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا، فیضان قرآن۔ یہاں تک کہ ان کو بے ہوش کر کے چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر، کتابوں میں لکھا ہے، حدیثوں میں لکھا ہے، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے 10ویں سال آپ کو شب معراج کی رات میں جب معراج کا واقعہ پیش آیا، معراج شریف ہوئی اعلان نبوت کے 10ویں سال، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے، معراج کا واقعہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد بیت المقدس، مسجد اقصی، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمانوں کی سیر کی، لوح و قلم کو دیکھا، جنت دوزخ کو دیکھا، عرش و کرسی کو دیکھا، کوثر و تسنیم کو دیکھا، کیا کیا دیکھا اللہ ہی جانے کیا اس نے دکھایا اور بندہ جانے کیا اس نے دیکھا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو یہ بات کہہ کر کے بات ختم کر دی۔ معراج کا واقعہ جو لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، بہت طول طویل قصیدہ ہے، کئی سو اشعار پر مشتمل۔ فرماتے ہیں اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی، نہ
کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تو معراج شریف کا واقعہ جب درپیش آیا تو اللہ کے رسول نے معراج کا واقعہ صبح کو جب لوگوں کو سنایا مکے میں تو مشرکین مکہ کی لگ گئی, کافروں کی بڑی بات اونچی ہو گئی, دنیا بھر میں گھوم گئے, پورے شہر کے اندر راؤنڈ کاٹنے لگے. ابو جہل تو بوکھلایا پھر رہا تھا, پاگل ہو گیا تھا, کہتا تھا دیکھو میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ پاگل ہیں دیوانے ہیں. آج ایسی باتیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں گیا وہاں گیا. بتاؤ, کہہ رہے ہیں کہ حرم بیت المقدس کتنی دور ہے, پھر وہ تو آسمانوں تک کی بات کر رہے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں. نہ کہتا تھا نہیں کہ پاگل ہو گئے معاذ اللہ, اڑ گیا لے کر کے. سیدنا ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو گئی. بولا ابو بکر بات سنو. کا کیا بات, کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ تمہارے صاحب دیوانے ہیں. دیکھو تم خود سن لو, آج جا کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں سب آسمان گھوم کے آیا ہوں. بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پاگلوں والی باتیں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب تو تم کو بھی ہماری بات ماننا پڑے گی. تم بہت دم بڑھتے ہو ان کا, بہت نام لیتے ہو, بڑے عاشق بنتے ہو, بڑے محبت کرنے والے بنتے ہو. ہم کہتے تھے نہیں کہ وہ پاگل ہیں معاذ اللہ دیوانے ہیں, آج تم کو بھی کہنا پڑے گا. وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں, کہاں کی باتیں کر رہے ہیں, رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں وہاں سب میں ہو کر کے چلا آنا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے ابھی حضور کے منہ سے نہیں سنا تھا معراج کا واقعہ, ملاقات نہیں ہوئی تھی صبح کو سرکار سے. ابو جہل کو زیادہ فکر پڑ گئی, سمجھے, پہلے ان کو برگلا لوں. جیسے ہی ابو جہل نے کہا کہ فرماتے ہیں کیا اللہ کے رسول نے یہ باتیں کہی ہیں؟ کہاں وہ کہہ رہے ہیں, حدیث میں لکھا ہے, فرماتے ہیں انی اصدق ابعد من ذالک, اگر حضور نے یہ کہی ہیں تو یہ بھی سچی ہے, اور اس سے زیادہ کہی ہے تو وہ بھی سچی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہیدان اسلام, فیضان صحابہ, نعرہ تکبیر. کتنے پر تو جو کہہ رہا ہے اس پر بھی میرا ایمان ہے, اور اس سے زیادہ اگر حضور نے کہا ہے تو اس پر بھی میرا ایمان ہے. ابھی حضور سے نہیں سنا تھا, اپنے یہ ایمان ہو تو ایسا, اسی لیے آپ کو صدیق کہتے ہیں, بہت زیادہ تصدیق کرنے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھا؟ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہاں اس موڑ پر یہ ضرور آپ سے گزارش کر کے جاؤں گا, اللہ تعالیٰ توفیق دے, اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو. کبھی کسی دین کے, قرآن کے, اللہ کے رسول کے فرمان میں کبھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور کبھی شک ہو, عقل دماغ ہے, کوئی بات دماغ میں نہ آئے, ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے کبھی کبھی عقل میں نہیں آ رہی بات, تو ایک ایسا آپ کو ہتھیار دیے جا رہا ہوں, دینی اسلامی ہتھیار کے آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایمان پہ خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. شیطان کا کوئی داؤں چلے گا ہی نہیں. میں چھوٹا سا آدمی, ایک بڑی بات آپ کو بتایا جا رہا ہوں, کبھی بھی دماغ میں کوئی قرآن و حدیث کی بات, اسلام کی بات, مذہب کی بات, دین کی بات, شریعت کی بات, مسئلے کی بات کبھی نہ آئے, عقل قبول نہ کرے, شیطان داؤں پیچ لگائے, اس وقت بہترین ترکیب ہے, بحث مباحثے سے کام نہیں چلتا ہے, مناظروں سے ایمان نہیں بڑھتا ہے. مناظرہ تو ایک ضرورت کی چیز ہوتی ہے. سب سے بڑا ایمان یہ ہے کہ کوئی بات دماغ میں اگر نہ بھی آئے تو اس وقت شیطان کو مارنے کے لیے یہ ترکیب ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے عقل میں آئے گی تو مانیں گے, اور عقل میں نہیں آئے گی تو مانیں گے. ہم نے عقل کا کلمہ نہیں پڑھا ہے, اپنے کھوپڑے کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا ہے, اپنے دماغ پر ایمان ہم نہیں لائے ہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے ہیں. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عقل دھوکہ کھا سکتی ہے, دماغ کچھ کا کچھ سوچ سکتا ہے, اور انسان کی عقل دھوکہ کھاتی رہتی ہے. کوئی نئی باتیں ہیں,
اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ کتنے کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اچھے کے لیے کرتا ہے، برا ہو جاتا ہے. سمجھا؟ کچھ سوچتا ہے کچھ ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ رہے تھے اور کچھ نکلتا ہے. سمجھا؟ کتنی باتیں ایسی ہیں. جسم میں بیماری ہے، ایک ڈاکٹر کچھ کہتا ہے، ایک کچھ بتاتا ہے، مشینیں فیل ہو جاتی ہیں. انسان کے دماغ کا کوئی بھروسہ نہیں. دماغ پہ ہمارا ایمان نہیں ہے. دماغ اللہ ہی نے بنایا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے، تو اللہ کی سب باتیں دماغ میں کیسے آ جائیں گی؟ جتنا اس نے دکھا دیا اتنا ہم دیکھتے ہیں، جتنا اس نے بتا دیا اتنا ہم جانتے ہیں. اور وہ بھی ہے کہ جو ہم نہیں جانتے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، جو ہم نہیں دیکھتے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. اسی لیے قرآن عظیم میں فرمایا گیا الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں. بے شک. سمجھا؟ بس ایک بتایا جا رہا ہوں، یاد رکھنا کبھی بھی کوئی مسلک حق، مذہب اہل سنت، مذہب اسلام کی کوئی بات بھی دماغ میں نہ آئے. یہاں تک کہ اگر کسی سے بحث کرتے پر ہم اگر ہار بھی جائیں تو وہ ہارنا ہمارے علم و عقل کی کمی ہوگی، ہمارے مذہب کی کمی نہیں ہوگی. بے شک. ہم اگر بات چیت میں مات بھی کھا جائیں تب بھی اپنا ایمان نہیں بدلیں گے. ہمارا ایمان ہمارے علم و عقل و ذہن و خرد و فکر پر نہیں ہے، ہمارے تصور و تخیل پر نہیں ہے، ہماری قوت و طاقت پر نہیں ہے. ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے، پھر اس کے رسول پر ہے. جو اللہ رسول نے فرما دیا وہ حق ہے، حق ہے، حق ہے. دماغ میں آئے تو حق ہے، اور دماغ قبول نہ کرے تو حق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یاد رکھیں گے انشاءاللہ بات کام دے. انشاءاللہ ایمان پہ خاتمہ ہو. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. اعلی حضرت یاد آئے سبحان اللہ. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یا رسول اللہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، کان غلط سن سکتا ہے، زبان غلط چکھ سکتی ہے. کڑوے کو میٹھا کہہ سکتی ہے زبان، میٹھے کو کڑوا کہہ سکتی ہے زبان. 8 دن بخار آ جائے آدمی کو تو زبان بیکار ہو جاتی ہے اس کی. میٹھی چیزیں بھی کڑوی لگتی ہیں اس کو. کیا بھروسہ ان چیزوں کا؟ سیدھی بات یہ ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر. اور اس موڑ پر میں اللہ سے دعا کروں گا پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے میں شیطان کے شر سے بچائے اور مجھے آپ کو سب کو مرتے دم تک ایمان پہ قائم رکھے. آمین. تو یہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. مکہ معظمہ میں ہر مشکل سے مشکل موقع پر حضور کے ساتھ رہے. مالدار آدمی تھے، دولت مند تھے، اچھے اونچے کاروباری تھے. دولت بھی ایسی تھی کہ خوب دین کے کام میں آتی تھی. حضور نے فرمایا ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر. حدیث حضور کی فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال سے اتنا نفع نہیں پہنچا جتنا ابو بکر کے مال سے مجھے نفع پہنچا. سبحان اللہ. غریب قسم کے لوگ، غلام قسم کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے تھے، کافر انہیں ستاتے تھے، یہ خرید خرید کے ان کو آزاد کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت بلال کو بھی انہوں نے آزاد کیا تھا. ایک بار گزرے دیکھا امیہ کے غلام تھے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. اپنی آقائیت کا زور آزماتا تھا. شہر سے باہر تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹال کے کوڑوں سے مارتا تھا. کہتا تھا اب بھی کہے گا کہ اللہ ایک ہے، اب بھی کہے گا اللہ. مارتا جاتا تھا، چربی پگھلتی تھی.
اور سیدنا بلال حبشی مار کھاتے رہتے تھے اور فرماتے تھے الاحد الاحد، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرتے جاتے تھے، کوڑے لگتے جاتے تھے اور بلال یہی کہتے جاتے، تھک جاتا تھا مارتے مارتے۔ ایک بار سیدنا ابوبکر صدیق کا گزر ہوا، دیکھا تو فرمانے لگے کہ اسے کیوں مارتا ہے؟ تم بڑے ہمدرد بن کے آئے ہو، تم ہی خرید لو، غلام ہے میرا، میں جو چاہوں کروں۔ یہ تو تھے ہی تمنا ہی اس بات سے، کہا کتنے کا بیچے گا؟ اس نے کھسیا کر کے دگنی تگنی قیمت بتائی۔ کتابوں میں لکھا ہے سیدنا صدیق اکبر نے اس کی منہ مانگی قیمت دے کر کے حضرت بلال کو خرید لیا، سبحان اللہ، اور اپنے ہاتھ سے سینے سے سل ہٹائی، بندان کھولے، جسم پر زخم اور چربی پگھل رہی تھی، جسم پر زخم تھے، اور وہاں سے لائے سیدھے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے۔ رسول اللہ نے بلال کی حالت دیکھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیا قصہ ہے ابو بکر؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، میں نے بلال کو خرید لیا، امیہ نے ایسے ایسے مارتا تھا، میں نے جتنی قیمت اس نے مانگی وہ سب ادا کر دی، ان کو خرید لیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھا ابو بکر، بلال پہلے امیہ کے غلام تھے اب تمہارے غلام ہو گئے؟ کہ نہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں نے خرید کے ان کو غلام نہیں بنایا ہے، یہ میرے غلام نہیں ہیں بلکہ میں اور یہ ہم دونوں آپ کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میں نے اللہ۔ ان کو آزاد کر دیا۔ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں جن کی دولت کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ ایمان لائے تھے ان کے پاس 40,000 اشرفی تھیں، سونے کے سکے ہوتے ہیں اشرفی، جنم ہوتا تھا چاندی کا سکہ، اشرفی ہوتی تھی سونے کا سکہ، سمجھا آپ، جسے گھنی کہتے ہیں آج کل۔ 40,000 اشرفیاں تھیں، لیکن جب ہجرت کے لیے نکلے تو وہ صرف 5,000 رہ گئی تھیں، سب ایسی خرچ کر۔ اتنا بڑا احسان ہے امت مسلمہ کے اوپر اس ابو بکر صدیق کا، جس کے ذکر کرتے ہوئے مجھ کو بہت لذت آ رہی ہے، ایمان تازہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آمین۔ ہجرت کی رات اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری، پورے سفر میں ساتھ رہے، ہر جنگ میں ساتھ رہے، مدینہ شریف میں آ کر کے بھی ہر موڑ پہ کیا کیا کیسے کیسے واقعات آتے ہیں۔ یہی تو ابو بکر ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر جسے جیش اسرت کہتے ہیں، جیش اسرت تنگی کا زمانہ تھا، جنگ لڑنا پڑ گئی تھی عیسائیوں سے، اور بدحالی تھی مدینے کے اندر، کمزوری، دولت کی کمی، ایک زبردست جنگ لڑنا تھی۔ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی شریف میں اعلان کیا تھا کہ کون کون کیا کیا دے رہا ہے اس جنگ میں، لڑنے والوں کے لیے دینا پڑتے تھے ہتھیار وغیرہ، گھوڑے وغیرہ، تیاریاں ہوتی تھیں، کون کیا کیا پیش کرے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان دنوں میرے کاروبار کچھ اچھا چل رہا تھا، میں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر گھر گئے اور جا کر کے اپنی کل کائنات، کل جو کچھ گھر میں اثاثہ تھا، مال و دولت، سونا چاندی، ناش پانی، سب کے 2 حصے کر کے آدھا گھر میں چھوڑ دیا، آدھا حضور کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا ہے؟ اے رسول اللہ میں آدھا لے آیا سب کا، صرف آدھا ہی چھوڑ کے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ابو بکر چلے آ رہے ہیں، حضور نے پوچھا جا رہا ہے ابو بکر تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ حضرت ابو بکر گھر کے اندر اگر کوئی سوئی بھی تھی تو وہ تک لے آئے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ تو کیا پیارا جملہ ہے، کیسا محبت بھرا انداز ہے۔ اب قیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے ان کے لیے اللہ کو چھوڑا اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے میں نے ان کے لیے۔ یہ بھی دیکھیں، صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑا، اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے بھروسے پر ان کو چھوڑ دیا ہے، خدا رسول کے اوپر ان کو چھوڑ دیا ہے، جو اللہ کرے گا پھر اس کا رسول کرے گا وہ ہوگا، میں ان کے لیے کچھ بھی چھوڑ کے نہیں آیا۔
سمجھا؟ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سمجھا، مدینہ شریف کے اندر حضور کے ساتھ ہر موڑ کے اوپر رہے، غزبوں میں رہے، جنگوں میں رہے۔ حضور کے وصال کے بعد انہی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی گئی، سب لوگ متفق ہو گئے۔ سقیفہ بنو ساعدہ کوئی عمارت تھی، وہاں پر جمع تھے کچھ انصار کے لوگ۔ انصار وہ لوگ کہلاتے ہیں جو مدینہ شریف کے لوگ تھے جنہوں نے حضور جب مدینہ تشریف لائے تو حضور کا ساتھ دیا، وہ مدینہ کے لوگ انصار کہلاتے تھے۔ اور مکے سے حضور کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ مہاجرین کہلاتے تھے۔ ایک اختلاف پیدا ہو گیا تھا حضور کے بعد خلافت کے بارے میں، چھوٹی سی بات کچھ پیدا ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا خلیفہ انصار میں سے ہونا چاہیے، کچھ نے کہا تھا کہ مہاجرین میں سے ہونا چاہیے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں پہنچے، حضرت عمر بھی تھے، سمجھے آپ، ان کو جب دیکھا تو پھر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کے حدیث سنائی، حضور نے فرمایا الائمۃ من القریش، ائمہ قریشی ہوں گے، لہذا سب لوگ متفق ہو گئے، سب نے بیعت کر لی۔ حضرت زبیر بن العوام وہاں موجود نہیں تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ زبیر کہاں ہیں؟ بلائے گئے، کہا کہ اے زبیر تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر کے انہوں نے بھی ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا بھی اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، ان کو بلایا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے علی تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے سمجھتا ہوں کہ تم اسلام کو رخنا اندازی سے بچاؤ گے، میں سمجھتا ہوں کہ تم اسلام میں فتنہ نہیں پیدا ہونے دو گے۔ سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا آگے بڑھے اور فرمایا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کون آگے بڑھ سکتا ہے، اور بڑھ کر کے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت فرما دی۔ تو کہتے ہیں علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ جب علی بھی بیعت کر رہے ہیں تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ بلکہ ایک روایت میں تو میں نے یہ دیکھا، حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ نے آپ کے لیے یہ کہا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہونا؟ حضرت علی کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، اگر حضور نے میرے نام لے کر کے مجھ کو یہ وصیت کر دی ہوتی کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، تو اگر کوئی میرا ساتھ نہ بھی دیتا میں ابو بکر کو ممبر پر نہیں چڑھنے دیتا، تو مجھے اکیلے ہی جنگ کرنا پڑتی۔ بے شک میں حضور کی بات خراب نہیں ہونے دیتا، سمجھا؟ سیدنا صدیق اکبر خلافت فرماتے رہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے رہے، علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، مشورے بھی دیتے رہے۔ آج لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، بڑے بھاری علی والے بنتے ہیں۔ حضور کے بعد علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ جب حضور نے اپنی حیات ظاہری میں، آپ نے سنا تھا پرسوں کے بیان میں کہ حضور نے اپنی حیات ظاہری میں بار بار ٹوکنے پر بھی یہی کہا تھا کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں، یہ صاف اشارہ ہو گیا۔ اور بے شمار حدیثیں اس بارے میں ہیں، ان حدیثوں اور اس میں بڑی حکمت بھی ہے۔ اگر حضور کے بعد پہلے خلیفہ علی ہوتے تو کسی غیر مسلم کو، کسی اسلام دشمن کو کچھ کہنے کا موقع مل جاتا کہ اسلام کے پیغمبر نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں مصیبتیں اٹھائیں، پریشانیاں جھیلیں، جنگیں لڑیں، دکھ درد مول لیے، ایک حکومت بن گئی تھی، کئی علاقے ملک فتح ہو چکے تھے، کیا کیا جیسے اور بادشاہ لوگ کرتے تھے وہ کر کے چلے گئے، حکومت بنا کر کے اپنے بیٹی اور داماد کو دے کر کے چلے گئے۔ کوئی کہہ سکتا تھا، لیکن قربان جاؤں اللہ بے عیب ہے اور اس نے اپنے نبی کو بھی بے عیب پیدا فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ضد دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے، باپ کے بعد بیٹا یا داماد یا بیٹیاں، کہ دنیا کا ماحول ہے، لیکن یہ خدا کا محبوب دنیا سے پردہ فرما رہا ہے۔ اوروں کی شان اور ہے، اس کی شان اور ہے، اوروں کا مقام اور ہے، اس کا مقام اور ہے۔ وہ اہل ظاہر مولویوں عالموں کا بھی نبی ہے، وہ صوفیوں فقیروں کا بھی نبی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سمجھا؟ بڑی حکمت تھی اس میں۔
کسی کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور ان کو بھی تو دیکھیے, ابو بکر صدیق کو بھی دیکھیے. یہ تو کہتے ہیں کہ حضور کے بعد علی ہوتے, لیکن ابو بکر کو بھی تو دیکھیے کہ وہ بھی جب دنیا سے گئے تو وہ بھی تو اپنے بیٹے کو بنا کے نہیں گئے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں دیکھا؟ ہمت چاہیے, کلیجہ چاہیے. ایک ایک اینٹ کے لیے لڑتے ہیں لوگ مکانوں کی. اپنی اولاد کے علاوہ اولاد کے دھکے بھی کھا لیتے ہیں, گالیاں کھاتے ہیں, لوگ پٹ بھی لیتے ہیں اولاد سے, مگر دیتے اولاد کو ہی ہیں. اگر کوئی کہہ دے بوڑھے آدمی سے کہ ہم آپ کی خدمت دیکھ بھال کریں گے, بیٹے نہیں کر رہے, ہم کریں گے, مگر اپنے مکان کا ایک کوڑا ہمیں دے دو, تو ناراض ہو جائے گا آدمی. ہمت چاہیے. یہ شان اگر ہے تاریخ کے اندر تو اسلام کے پیغمبر کی شان ہے یا اس کے جانشینوں کی شان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ, اقتدار والے لوگ, نیتا لوگ اپنی جیتے جی اپنے بیٹوں کو الیکشن لڑا رہے ہیں, لا رہے ہیں فیلڈ میں, کہیں اور نہ چلے جائے گھر کی دولت و حکومت, سر رگڑ کے مرے جا رہے ہیں. پارٹی کا پریزیڈنٹ بھی اسی بیٹے کو ہی بنائے جا رہے ہیں. سمجھے نہیں؟ سب کچھ ہو رہا ہے, کون نہیں جانتا. ہمت چاہیے. خالی کہنے کی باتیں نہیں ہیں, غور کرنے کی باتیں. باقاعدہ سلطنت بھی تھی, حکومت بھی تھی. وہ جانشینی مسلح کی امامت تو اپنی جگہ تھی, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت تو اپنی جگہ تھی, لیکن ایک حکومت بھی قائم ہو گئی تھی. خیبر فتح ہو گیا تھا, یمن فتح ہو گیا تھا, مکہ حجاز مقدس فتح ہو گیا تھا, بہت سے علاقے فتح ہو گئے تھے, ملک شام تک مسلمانوں کی حکومتیں پہنچ چکی تھیں. اتنی بڑی سلطنت جس کے جناب والا اس کو حاصل کرنے والے دنیا سے جا رہے ہیں. لیکن یہ ابو بکر ہی کی ہمت ہے کہ جب وہ دنیا سے جانے والے تھے, ان سے کسی نے پوچھا کس کو بنا کے جا رہے ہو, تو اپنے بیٹے, ان کے بیٹے صحابی بھی تھے, ذی علم بھی تھے, محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے. عبد الرحمن ابن بکر کو کون نہیں جانتا, حضرت محمد بن بکر کو کون نہیں جانتا. بڑے جید اہل علم و فضل تھے, دیانت دار و ایماندار بھی تھے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے جناب والا کیا کیا تھا, اپنے بیٹے کا نام نہیں لیا تھا, قلم کاغذ منگایا کہ لکھو میرے بیٹے کا نام مت لکھو, خطاب کے بیٹے عمر کا نام لکھو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, نعرہ تکبیر. خالی کہنے کی بات ہے نہیں ہے, ہمت چاہیے. میں پھر یاد دلا رہا ہوں آپ کو. ہاں, اپنے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں ذرا لوگ, سمجھے آپ. حضرت عمر کا نام لکھ دیا تھا. اب واقعی حضرت عمر مستحق تھے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں باپ ہوں تو میرا بیٹا بنے. انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ کے صحابیوں میں زیادہ قربانیاں دینے والا اور حضور کے ساتھ زیادہ رہنے والا کون ہے. ان کی نظر میں عمر تھے. لوگوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, عمر تو بہت سخت آدمی ہے. حضور کے زمانے میں ہم نے دیکھا, آپ کے دور میں ہم نے دیکھا, وہ بہت سخت ہیں. جب خود خلیفہ بن جائیں گے, حاکم بن جائیں گے, تو پھر کتنے سخت ہوں گے. کسی نے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے. جلال آ گیا کہ لوگوں کو جمع کرو. مسجد نبوی میں لوگ جمع ہوئے اور پھر خطبہ دیا, اللہ کی حمد بیان کی, رسول خدا پر درود پڑھا اور فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں کیا جواب دوں گا خدا کو عمر کو خلیفہ بنا کر, تو کان کھول کے سن لو. جب اللہ مجھ سے پوچھے گا تم کیسے کو خلیفہ بنا کے آئے تھے, تو میں کہوں گا یا اللہ میں نے انسانوں میں سب سے بہتر کو خلیفہ بنایا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلے سمجھا. یہ سیدنا صدیق اکبر. جب یہ خلیفہ ہوئے حضور کے وصال کے بعد, تو انہی کی ہمت تھی جنہوں نے ماحول پہ قابو پایا تھا. حضور کا وصال کوئی معمولی چیز سمجھ رہے ہیں. آج ہم آپ لوگ نام سن کے تڑپتے ہیں, خالی نام پہ ہی مست آدمی گلے کٹاتا ہے, مرنے کو تیار رہتا ہے. جب وصال ہوا ہوگا تو مدینہ شریف کی حالت کیا رہی ہوگی. عورتوں کی اور آدمیوں کی, بچوں کا ایک عجیب حال تھا. حدیث میں لکھا ہے, صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جس دن حضور مکے سے مدینہ تشریف لائے تھے, اس دن سے زیادہ ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی, اور جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن زیادہ ہمیں کبھی غم نہیں ہوا. معمولی بات رہی ہوگی, کیسے حالات رہے ہوں گے. سناٹے تھے. حضرت عثمان غنی تو کچھ بول ہی نہیں رہے تھے, چپ بیٹھے تھے. سمجھے آپ. حضرت عمر کا تو یہ حال تھا کہ تلوار لیے گھوم رہے تھے, جس نے کہہ دیا رسول اللہ کا انتقال ہو گیا گلا کاٹ دوں گا اس کا. ہر آدمی حیران پریشان, سمجھے.
وہ محبت کرنے والے جو اپنے بال بچوں کو بھی جو عورتیں بعد میں دیکھتی تھی، وہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، وہ جنگ احد میں جب حضور کی شہادت کی خبر شیطان نے اڑا دی تھی، جی مدینے سے عورتیں دوڑ پڑی تھی میدان کی طرف کو، احد کے پہاڑ کی طرف کو، ایک غلط خبر اڑا دی تھی شیطان نے، سمجھے؟ ایک عورت سے کسی نے راستے میں کہہ دیا تھا کہ تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ میں بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھتی، یہ بتا اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ حضور ٹھیک ہے، تو پھر کوئی غم نہیں۔ بیٹے کی موت کی خبر سن کر کے ماں کو دیکھیے، کہتی ہے کوئی غم نہیں۔ آگے بڑھی، کسی نے خبر دی کہ تیرا بھائی شہید کر دیا گیا ہے، کسی نے کہا تیرا شوہر شہید کر دیا گیا ہے، کہ میں شوہر اور بھائی اور باپ کے بارے میں نہیں پوچھتی، اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ سمجھا؟ ایسی محبتیں تھیں، کیا حال رہا ہوگا۔ میں نے ایک شعر لکھا ہے، شعر و شاعری میں کرتا نہیں ہوں کبھی، ایک بار ہمارے یہاں مشاعرہ ہوا تھا تو میں نے ایک شعر، طرحی مشاعرہ تھا، اس میں لکھ دیا تھا، گیا نہیں تھا پڑھنے کے لیے، یاد آ گیا، سنا دوں۔ میں نے اسی اللہ والی کا ذکر کیا ہے۔ طرح مصرع تھا، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، اس پر کرے لگانا تھی۔ تو میں نے لکھا، ایک عفیفہ سے سرے جنگ کسی نے یہ کہا، ایک عفیفہ سے سرے جنگ کسی نے یہ کہا، اپنا شوہر ہے نہ بیٹا یہ ہے حالت تیری، دیکھا سرکار کو کہنے لگی اے جانے جہاں، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے دیوانے، مرد و عورت، بچے بوڑھے، کیا حال ہوگا۔ وصال کا منظر عجیب تھا، ادھر حضور کا وصال ہوا، صدیق اکبر کو اللہ نے ہمت دی، ورنہ سب بھول گئے تھے لوگ، سب کام خراب ہو جاتا، کیونکہ صرف صدمے سے کام نہیں چلتا ہے نا، ہمت والے لوگ بھی تو ہونا چاہیے جو ماحول کو سنبھالیں۔ بے شک۔ ابو بکر آئے، بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے، رسول اللہ کے چہرے کو چوما، بوسہ دیا، حدیث میں لکھا ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، ممبر پر کھڑے ہوئے، صدمہ انہیں کم نہیں تھا مگر اپنے آپ کو سنبھالا، قرآن کی آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فسيجزي الله الشاكرين۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے، اگر ان کے اوپر موت طاری ہو تو وصال فرمائیں یا قتل کر دیے جائیں۔ جنگ احد میں نازل ہوئی تھی، آج جب حضور کے قتل کی خبر اتری تھی، بہت سے لوگوں نے کہا تھا دین ختم، تو کیا تم لوگ پیٹ کے پیچھے پھر جاؤ گے، کیا مرتد ہو جاؤ گے، دین چھوڑ بیٹھو گے؟ فَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو دین کو چھوڑے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت جب پڑھی تو لوگوں کے دل کو تسلیاں ہوئیں، سمجھا، اور ماحول قابو میں آیا۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین عمل میں آئی، حجرہ عائشہ میں آپ کو دفن کیا گیا جہاں آپ کا وصال ہوا تھا۔ اور پھر یہی وہ مرد حق آگاہ ہے، یہی وہ مرد مجاہد ہے کہ جس نے اسلام کی باغ ڈور کو سنبھالا۔ فتنے پیدا ہونے لگے تھے، شیطان نے چاروں طرف، اور شیطان کے چیلوں نے، منافقین نے چاروں طرف مدینے کے اطراف میں، دیہاتوں میں یہ خبریں اڑا دی تھیں کہ معاذ اللہ محمد نہیں رہے، اب اسلام ختم۔ کچھ نو مسلم مرتد ہونے لگے، کلمے سے پھرنے لگے، خبریں آنے لگی، فلاں قبیلے کے لوگ پھر گئے، فلاں قبیلے کے لوگ پھر گئے، فلاں خاندان کے لوگ بدل گئے، خبروں پہ خبریں آ رہی تھیں۔ ایک عجیب ماحول، ادھر اللہ کے رسول اپنی حیات ظاہری میں، اپنے ایام مرد میں، وصال سے کچھ دن پہلے اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں ملک شام میں ایک فوج بھیج چکے تھے جہاد کے لیے۔ مدینہ فوج سے خالی تھا، ادھر مسیلمہ کذاب نے نجد کی سرزمین پر نبوت کا دعویٰ کر کے
اپنے آپ کو نبی کہلوا کر 40,000 کی فوج لے کر کے مدینے پہ چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دی تھی. بڑے بڑے اچھوں کے پیر پھسلنے لگے تھے. ادھر حضور کے وصال کا غم، ادھر اسامہ کی سرکردگی میں حضور خود فوج بھیج چکے تھے، مدینہ فوج سے خالی. ادھر مسیلمہ کذاب کی دعوی نبوت کر کے 40,000 کی جمعیت لے کر کے مدینے کی طرف کو چڑھائی. ان سب حالات میں استقلال، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمت بردہ، مدد خدا. حضرت عمر کے جیسا سخت آدمی وہ بھی پریشان ہو گئے اور آئے حضرت ابوبکر کے پاس، کہا یا خلیفۃ رسول اللہ، جلدی سے وہ اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں حضور جو لشکر روانہ کر چکے ہیں وہ ابھی دور نہیں پہنچا ہے، قریبی ہے، فوراً بلائیے. صدیق اکبر کا ایمان، کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس لشکر کو رسول خدا روانہ کر گئے ہوں، قحافہ کے بیٹے کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو واپس کرے. بے شک. کیا حضور کے بعد ہم حضور کی نافرمانی شروع کر دیں؟ قسم خدا کی ایسا نہیں ہوگا. حضرت عمر جیسا آدمی بھی پریشان، مضبوط آدمی، نہیں بلاؤں گا وہ. کہ اچھا ایسا کیجئے کہ حضور نے اسامہ ابن زید کو بنا دیا ہے اس کا سپہ سالار، وہ نوجوان آدمی ہے، کسی تجربے کار آدمی کو بنا دیجئے. اسامہ کو معزول کر دی. کہ یہ بھی نہیں ہوگا، جس کو اللہ کے رسول سپہ سالاری کا جھنڈا دے گئے ہوں میں اس سے جھنڈا چھین لوں. عمر کان کھول کے سن لو، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. اس کے رسول ہو تو ایسا، سمجھا؟ اسامہ نوجوان آدمی تھے، غلام کے بیٹے تھے. یہ بھی حضور جاتے جاتے دنیا کو سبق دے گئے تھے. اس لشکر میں بڑے بڑے اعلیٰ گھرانوں کے لوگ سپاہی بن کے گئے تھے اور ایک غلام کا لڑکا سپہ سالار بن کے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا؟ یہ بھی نہیں ہوگا. اچھا میں نے سنا ہے کہ اطراف مدینہ میں جو لوگ پھر رہے ہیں دین سے، ان سے آپ کا ارادہ جہاد کرنے کا، ابھی اس کو معذول رکھیے. ان لوگوں نے زکوٰۃ بھیجنے سے انکار کر دیا ہے. دین سے لوگ پھر رہے ہیں، ان سے آپ کا ارادہ سنا ہے کہ جہاد کرنے کا، ابھی اس کو معذول، ابھی اس کو ملتوی رکھیے. کہ یہ بھی نہیں ہوگا. ينقص دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأنا حی. قسم خدا وحدہ لا شریک کے رسول خدا کا دین گھٹتا ہو، اسلام پچھڑتا ہو، دین کمزور پڑتا ہو اور میں زندہ رہوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. عمر کان کھول کے سن لو، یہ میں یہ گوارا کر سکتا ہوں کہ میری لاش مدینے کی گلی میں پڑی ہو اور مدینے کے کتے اسے کھینچتے گھسیٹتے پھرتے ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن دین محمدی کو اپنے جیتے جی گھٹتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کروں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر. میں لڑوں گا، میں جہاد کروں گا ان لوگوں سے اس وقت تک جب تک کہ حضور کے زمانے میں جیسے حالات تھے جب تک وہ نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک میں لڑتا رہوں گا. اگر کوئی شخص بیت المال میں اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی جمع کرتا تھا وہ بھی نہیں دے گا تو اس کے مختلف مقابلہ کروں گا. جب تک کہ اسلام اسی پوزیشن میں نہ آ جائے تب تک میں جہاد کرتا رہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی بات نہیں مان سمجھا. یقین و کم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. سبحان اللہ. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. کیا ہوا پھر؟ وہ فوج بھی روانہ کی اور ادھر جو دیہات کے لوگ جو مرتد ہو رہے تھے منافقین لوگوں کی سرکشی سے، کچھ شیطان کے پروپیگنڈے سے، دین سے کچھ قبیلے جہاں تک خبریں آ رہی تھیں، بڑی گھبراہٹ کا ماحول تھا. ان سے آپ خود نکلے کچھ لوگوں کو لے کر کے، کہیں سمجھایا کہیں لڑنا پڑا. پھر لوگوں نے کہا اچھا ایسا ہی ہے تو آپ خود مت نکلیے، آپ مدینے میں رہیے. پھر خالد بن ولید کو بھیجا آپ نے. خالد بن ولید کو کچھ فوج دے کر کے آپ نے روانہ کیا کہ پورے عرب کا چکر لگاؤ، جو سمجھائے سے مانے ٹھیک، نہ مانے تلوار اٹھاؤ. جو حکم دے کر کے ان کو روانہ کیا. خالد بن ولید 4-6 مہینے کی مدت میں پورے عرب کا چکر لگا کر کے لوٹے. جنگ کم کرنا پڑی، کافی جگہ لوگ سمجھائے سے مان گئے. تو خالد بن ولید مدینے میں اس وقت داخل ہوئے جبکہ اسلام کا جھنڈا پورے عرب پر پھر سے لہرا رہا.
سبحان اللہ سبحان ادھر اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں جو لشکر حضور روانہ کر گئے تھے، نبی ملک شام میں فتوحات و کامرانی کے جھنڈے لہراتا ہوا مدینے میں داخل ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ ادھر مسلمہ قذاب جو 40,000 کی جمعیت لے کر مدینے نبوت کا دعویٰ کر کے خود کو نبی کہلوا کر مدینے پہ چڑھائی کے لیے نکل پڑا تھا، حضرت خالد بن ولید ہی کو وہاں بھیجا گیا۔ خالد بن ولید نے تھوڑی سی فوج کے ذریعے سے جنگ یمامہ لڑی، یمامہ کے میدان میں ایک خونریز جنگ ہوئی، 4-5 دن کی مسلسل جنگ میں مسلمہ مارا گیا، اسلام کا جھنڈا اونچا ہو کر سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھا؟ اور پھر وہی بات ہوا قرآن میں جو لکھا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ پہ بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر ہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دے دیتا ہے جہاں اس کا گمان تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں۔ سبحان اللہ، 2 سال کچھ مہینے خلافت فرمائی۔ ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور کے وصال کا جو اثر تھا، اس اثر کے باوجود بھی اسلام کو پورے طور پہ اللہ کی توفیق سے محفوظ رکھا۔ بے شک، ابو بکر اس وقت ہمت ہار جاتے تو آج یہ اسلام ہی نہ ہوتا، سمجھا؟ 2 سال کچھ مہینے خلافت فرمائی، پھر اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ ایک حدیث وصال کے بارے میں سنا دوں اور بات کو پھر ختم کر دوں آج کے بیان۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ٹھنڈے پانی سے صبح کو نہانے کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز ہوئی۔ دنیا سے جانے کا بھی کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے ہر آدمی کا، سمجھا آپ؟ طبیعت ناساز ہوئی تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ حضرت عمر کے بارے میں لوگ جب پوچھا لوگوں نے، حضرت عمر کو انہوں نے خلیفہ نامزد کر دیا تھا، لکھ دیا تھا۔ جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو ایک دن اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کی بیوی ام المومنین تھی، ان سے پوچھنے لگے فیکم کفنتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میری پیاری بیٹی عائشہ، تم لوگوں نے اللہ کے رسول کو کفن میں کتنے کپڑے دیے تھے؟ کہتی ہیں قلت فی ثلاثۃ اثیاب بیض سہولیۃ، 3 کپڑوں میں حضور کو دفنایا گیا تھا جو سہولیت ہے۔ سہولیہ اس زمانے میں کوئی کپڑوں کی کوالٹی کمپنی ہوتی تھی، یمن سے آتا تھا وہ۔ فی ای یوم توفی رسول اللہ، اے میری بیٹی اللہ کے رسول نے کون سے دن پردہ فرمایا تھا؟ کہتی ہیں قلت یوم الاثنین، پیر کے دن پردہ فرمایا تھا، دوشنبے کا روز، پیر کا دن، سوموار کا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں، حدیث میں لکھا ہے بخاری میں، ارجو ما بینی و بین اللیل، یہ پیر کا ہی دن تھا، کہتے ہیں رات ہونے سے پہلے پہلے میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور یہ عاشق صادق بھی پیر کے دن، دوشنبے کے دن انہوں نے پردہ فرمایا۔ عمر بھی حضور کے برابر ہوئی، جتنے حضور سے چھوٹے تھے اتنے ہی دن کے بعد آپ کا وصال ہوا، کوئی 63 سال کچھ مہینے۔ 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے، 2 سال کچھ مہینے خلافت فرما کر عمر بھی سرکار کے برابر ہوئی، اور دن بھی وہی پیر کا تھا، اسی دن پردہ فرمایا اور حضور کے برابر ہی میں آپ کو دفن کیا گیا، اور آج تک وہیں پر آرام فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا بریلوی نے ان کی بارگاہ میں بڑے انوکھے انداز میں، بڑے والہانہ انداز میں کلام لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کی شاعری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سایہ مصطفیٰ مایہ استفا، ایک لفظ ایسا چنا ہوا ہوتا ہے، صدیق اکبر کو سایہ مصطفیٰ کہا ہے، مصطفیٰ کا سایہ۔ اتنا جو حضور سیدنا صدیق اکبر کی سیرت اور آپ کے حالات جانتے ہیں کہ حضور کے کہاں کہاں کتنے ساتھ رہے، ان کے لیے یہ سایہ کا لفظ میں جتنا مزہ ہے اس کو میں بتا نہیں سکتا۔
سایہ انسان کے ساتھ رہتا ہے. حضور نے وہ جو کہا تھا ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال سے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا اتنا ابو بکر کے مال سے پہنچا. تو مایا استفاء اس کو کہا، مایا کہتے ہیں مال کو، دولت کو. سایہ مصطفیٰ مایا استفاء الزناد خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی آیت میں پڑھا تھا میں نے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. جی یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. سید المتقین اصدق الصادقین، سید المتقین اصدق الصادقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یعنی اس صاحب، یعنی اس سابق سیر قرب خدا. ایک شعر ایک لفظ ایسا ہے کہ تشریح کرے جاؤ تو بات ہی کچھ اور ہو. یعنی اس سابق سیر قرب خدا اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.